اب سماج میں دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو طاقتور ہوتے ہیں. ہم لوگ سماجی مخلوق ہیں. جو صلاحیت ہمیں ملی ہے اس سے دوسرے کو فائدہ پہنچائے, جو آپ کو ملی ہے اس سے آپ ہمیں فائدہ پہنچائیے. اسی پہ پورا سماج ٹھیکا ہے. سوشل اسی پہ ڈیپینڈ ہے. سوشل لائف, سماجی زندگی, ایک دوسرے سے فائدہ پہنچائے اور دوسرے سے فائدہ حاصل کرے. یہ کب ہو پائے گا؟ سماج میں دو طرح کے لوگ ہوں گے. یا تو کوئی آپ سے طاقتور ہوگا یا کوئی آپ سے کمزور ہوگا. جو برابر برابر ہوگا وہاں تو کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. جو برابر برابر ہوگا نا وہاں کسی تقریر کی ضرورت نہیں, کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. وہاں خوب آؤ بھگت کرتے. جو آپ سے لو کلاس کا ہو اور آپ سے اپر کلاس کا ہو, آپ سے طاقت رکھنے والا ہو اور آپ سے کمزور ہو, آپ سے زیادہ شوکت رکھنے والا ہو اور آپ سے زیادہ ذلیل ہو, لوگوں کے نظر میں اس کی عزت نہ ہوتی. دو ہی طرح کے لوگ ہوں گے. دو ہی طرح کے لوگ ہوں گے. اور سماجی تانے بانے کو بکھرنے سے بچانے کے لیے اپنے سے بڑوں کا بھی حق ادا کرنا ہوگا اور اپنے سے چھوٹوں کے حقوق کی بھی رعایت کرنی پڑے گی. تب جا کے سماجی تانا بانا اپنی جگہ پہ قائم رہے. اس پوائنٹ پہ آپ نظر رکھیں تو میری گفتگو کا میں سمجھوں گا کہ حاصل ہوگی. جب ہم سماجی مخلوق ہیں, سماج میں ہمیں جینا ہے, تو سماج میں یا تو کوئی ہم سے بڑا ہے اور کوئی ہم سے چھوٹا ہے. اب یہ بڑا ہونا کس جہت سے, چھوٹا ہونا کس جہت سے, اس کی ہزاروں نوعیں بن سکتی ہیں, ہزاروں قسمیں بن سکتی ہیں. کوئی مال میں آپ سے بڑا ہے, مال میں آپ سے چھوٹا ہے. کوئی دولت, کوئی علم میں آپ سے بڑا ہے, علم میں آپ سے چھوٹا ہے. کسی کے 4 لڑکے ہیں, آپ کے ایک ہی لڑکے ہیں. کسی کے پاس شوکت و ثروت زیادہ ہے, آپ کے پاس کم ہے. کوئی منصب اونچا رکھتا ہے, کوئی آپ سے کم رکھتا ہے. ہزاروں شعبے بن سکتے ہیں, لیکن یا تو کوئی آپ سے بڑا ہوگا یا کوئی آپ سے چھوٹا ہوگا. رسول اللہ اعلان نبوت سے پہلے 40 سال کی زندگی ہے, اس کو ہم اسکپ کرتے ہیں. اعلان نبوت کے بعد پیارے آقا کی 23 سال کی زندگی ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں 63 ایئرس, 63 سالہ کل زندگی ہے, جس میں 40 سال آپ نے لوگوں کو اپنے نبی ہونے کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتایا. سماج کا, سوسائٹی کا ایک سمپل ممبر بن کر کے آپ نے زندگی گزاری, اور 40 سال پہ اللہ کے حکم سے آپ نے نبوت کا اعلان کیا, اور پھر 63 سال رہے. تو 23 سالہ زندگی رسول اللہ کی اعلان نبوت کے بعد کی ہے. ہمیں اس 23 سالہ زندگی پہ نظر کریں تو یہ 23 سالہ زندگی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے. 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی. آپ طاقتور ہیں تو کیسے رہے, رسول اللہ کی مدنی زندگی سامنے رکھیے, اور آپ کمزور ہیں تو کیسے رہے, رسول اللہ کی مکی زندگی 13 سال اپنے سامنے رکھ لیجیے. اعلان نبوت کے بعد سرکار کی جو 23 سالہ زندگی, 13 سال مکہ کے اندر آپ رہتے, آپ کے ماننے والے بہت کم, آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں تو اونٹ کی جھلی لا کے رکھ دی جا رہی ہے, نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا. بچے اور جوان کیا پریشان کریں گے, ایک بوڑھی عورت بھی آپ کو نہیں چھوڑ رہی ہے. 13 سالہ مکی زندگی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم ہیں, ان کے ماننے والے, اور ظلم کا شکار ہو رہے ہیں. اور پھر مدینہ جانے کے بعد 10 سالہ زندگی. اگر آپ سماج میں طاقت رکھنے والے ہیں تو مدنی زندگی کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیے, اور آپ کمزور ہیں تو مکی زندگی کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے. آپ میجورٹی میں ہیں, بہت سنکھیک ہیں, آپ طاقت والے ہیں تو مدنی زندگی سامنے رکھیے, اور آپ الف سنکھیک ہیں, مائنورٹی میں ہیں, کمزور ہیں, تو رسول اللہ کی مکی زندگی اپنے سامنے رکھیے. اور مدنی زندگی اور مکی زندگی بہت لمبی پڑھنے کا آپ کے پاس اگر وقت نہ ہو تو یہ 2 لفظ یاد رکھیے. اگر آپ مائنورٹی ہیں, کمزور ہیں, تو صبر کو مضبوطی سے تھام لیجئے, اور آپ طاقت والے ہیں, میجورٹی میں ہے, قوت والے ہیں, تو انصاف اور عدل کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیجئے. یہ رسول اللہ کی 23 سالہ زندگی کا خلاصہ کیا ہے کہ آپ کمزور ہیں تو صبر کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے, اور آپ طاقت رکھتے ہیں تو عدل اور انصاف کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے. جب تک کمزور صبر کرتا رہے گا سماج میں فساد نہیں ہوگا, اور جب تک طاقت والے انصاف کرتے رہیں گے سماج کا تانا مانا کوئی بکھیر نہیں سکتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, ہم کمزور ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, تو کرتا کے اندر بم باندھ کر کے بھیڑ میں کود گئے. اسلام یہ نہیں سکھاتا, رسول اللہ کی زندگی ہمیں یہ نہیں سکھاتی. پیارے آقا رحمت للعالمین بن کے آئے تھے, قرآن نے صاف اعلان کیا ہے, لا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا. جو ظلم کرے, جو غلطی کرے, سزا اسے ملنی چاہیے, جو غلطی نہیں کیا ہے اس کو کبھی سزا نہیں ملنی چاہیے. اگر آپ پہ ظلم ہو رہا ہے, آپ کمزور ہیں,
تو بھیڑ میں بم باندھ کر کے کودیے، اسلام کبھی اس کی اجازت نہ دیتا، نہ کبھی ایسا کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، میجورٹی میں ہے، آپ بہت سنکھیا آپ کی ہے، آپ جو چاہے وہ کروا لیں، تو عدل اور انصاف کے ساتھ زندگی گزاریں۔